السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم ہاں، پھر اس لیے میں نے کہا اتنا ہی تلاوت کروں جتنے سے. جی ساتھیو، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی، مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں میں سے یہ قرآن جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے لیے. بڑی عظیم نعمت ہے یہ. اب دیکھیں، یہ پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے. یہ جو میں نے آیت سورہ نساء کی پڑھی ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا، کیا انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک روشن دلیل آ گئی ہے، ایک حجت آ گئی ہے اور بڑی روشنی آ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا قرآن، یہ بڑی روشنی ہے ساری انسانیت کے لیے. یہ ہے نور مبین. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساری انسانیت اس سے مخاطب ہے. کئی دوسری جگہ پہ بھی یہ بات فرمائی پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سورہ یونس کے اندر فرمایا آیت نمبر 58 میں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ انسانوں، اے پوری بنی نوع انسان، تمہارے رب کی تمہارے طرف ایک نصیحت آ گئی ہے. موعظہ واز سے نکلا ہے. ایک واز، ایک نصیحت کر رہی ہے، یہ ایڈوائز کر رہی ہے. پوری کتاب ایک ہدایت ہے. آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو پوری یا تو انسانوں کو نیچے گرائے گی یا اوپر لے جائے گی. قرآن کی وجہ سے قومیں جو اوپر اٹھی ہیں یا نیچے گر گئی ہیں. اب مسلمان کیوں اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن تو ان کے پاس ہے، لیکن جو اس سے فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. حقیقت قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے. حالانکہ ہم تو خیر امت تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خیر امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت ہو تو تمہارا تو یہ کام تھا کہ تم لوگوں کو اس طرف بلاتے، لوگوں کو یہ دعوت دیتے، لوگوں تک یہ بات پہنچاتے، اور اللہ پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے تھا. تو لیکن ہوا یہ کہ ہمیں اپنے ہی نہیں پتہ. اب ہم مسجد سے آئے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ مسجد میں آیتیں پڑھی گئی ہیں. آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ لیں بھائی کیا پڑھا گیا ہے، کیا کہا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کیا کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ جم گئے، ان پہ ملائکہ اترتے ہیں جو کہتے ہیں خوف کرو نہ رنج کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. ہم یہاں دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، آخرت میں وہ تم کو دیا جائے گا جس کی تم تمنا کرو گے. یہ مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم ہستی کی طرف سے. لیکن اگلی آیت اور ایک اس سے پچھلی آیت بڑی تدبر کرنے والی ہے.
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف دعوت دے. یہ نہ ہو کہ اپنے فرقوں کی دعوت دے رہا ہو, کسی امام کی دعوت دے رہا ہو, کسی اور کی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, کام اس کے اچھے ہوں, صالح ہوں, اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. دیکھیں کتنی غور کرنے والی بات ہے. اچھا یہی اگر دیکھیں یہ بڑی ذمہ داری ہے. خیر ہم تو ایک چھوٹے سے مدرس ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ممبر رسول بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, جن کو آپ سن کے پھر ان کو فالو کرتے ہیں. اس کی یہاں یہ شروع جو ہو رہی نا 33 نمبر آیت اسی سورہ حامیم سجدہ کی, وہاں کہا جا رہا ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. یعنی اس آیت میں شروع میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جانے لگیں گے نا, اب ان کو پتا ہم کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. اچھا یہ تو بات صحیح ہے کہ جہنم میں جانے والا چاہے آج اپنے اوپر مسلمانوں کا لیبل لگایا ہو, اس دن تو کافر ہو کے ہی جائے گا جہنم میں نا. جنت میں مسلمان تو نہیں جہنم میں جائے گا, کافر ہی جائے گا نا. تو قرآن کہہ رہا ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. یا اللہ دکھا دے آج وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا میں. دیکھیں نا جن کی وجہ سے میں جنت کی بجائے جہنم میں جا رہا ہوں, جنہوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اب میں آپ کو کوئی بات بتاؤں اور آپ اس کو فالو کریں اور اس کی کوئی سند نہ ہو, ایسے تو ظاہر ہے میں بھی قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا اور آپ لوگوں بھی کہیں گے کہ ہمیں دکھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں اور ان کو اسفلین جیسے سفلت اس کو کہتے ہیں, یہ جو روڈوں پہ پھیلائی جاتی ہے, تاکہ بالکل ان کو بچھا دے اس کی طرح. اتنے غصے میں ہوں گے کہ ہم ان کی لیکن یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو اس کی فلاں مولانا کی وجہ سے, فلاں امام کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے. نہیں, بلکہ دوسری جگہ کہا گیا کہ ان کو کہا جائے گا دیکھ لو وہ بھی تمہارے ساتھ ہے, جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا نا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. دیکھیں میں حضرات آپ کو ایک بات کہوں گا جو شاید آپ بہت کم سنتے کہ اللہ نے یہ جو عقل اور شعور دیا اسی وجہ سے حساب ہونا ہے آپ کا. جانوروں کا حساب نہیں ہونا, انسانوں کا حساب ہونا ہے. اور جو مخبوط الحواس بندہ ہے جس کو نہ کھانے کا نہ پہننے کا کچھ نہیں پتہ, اس کا حساب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو عقل ہی نہیں ہے. عقل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو جن اور انس جہنم کا ذرا بنیں گے وہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل و دماغ ہے ان سے کام ہی نہیں لے رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں دیکھ ہی نہیں رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان سن ہی نہیں رہے. قرآن کہہ رہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ جانور ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. بھائی عقل شعور کس لیے دیا گیا کہ آپ صحیح رستہ چنیں, آپ میری بھی سنیں ان کی بھی سنیں, آپ ان کی بھی سنیں, آپ ان کی بھی سنیں, آپ ان کی بھی سنیں. آپ کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے, اس سے پھر آپ پرکھیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. یہ فرقان ہونا چاہیے. یہ جو کتاب ہے نا قرآن, اس کو فرقان کہا گیا ہے. جہاں رمضان کا حکم ہے نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کسوٹی ہے, یہ کسوٹی ہے. فرقان کا معنی آپ وہاں دیکھ لیں, ترجمہ لکھا ہوا ہے کسوٹی, فرق بتانے والا. یہ آپ کو فرق بتائے گا کہ امین صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. یہ فرقان ہے. آپ اچھا جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے اپنی من مرضی یا کسی کہانی جو تو پھر آپ کی مرضی. اللہ نے تو آپ کو دماغ اور شعور دیا ہوا ہے. اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. اب اللہ کے رسول پہ فرض نہیں تھا. ان الذی فرض علیک القرآن جو آیت آئی ہے قرآن میں, اس کا مطلب قرآن ہر کسی پہ فرض ہے. اچھا اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہمیں مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں, پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے. میں ایسے حافظوں کو جانتا ہوں جن کو پورا قرآن بڑی اچھی خوش الحانی میں حفظ ہے, لیکن ایک آیت کا پتہ نہیں. کتنی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن پہ غور و فکر تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے تدبر اور غور و فکر کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, کر لے گا؟ پہلے سب سے پہلی ضرورت تو اچھا پھر یہ سب سے بڑا قرآن کا اعجاز ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, جس سے میں اختلاف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ کہتے ہیں جی
آپ ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے گا، وہ کتاب پڑھنی تو یار آپ ان کتابوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں اس کو؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی بندہ کدھر بھی اٹھ کے دنیا میں کھڑا ہو جائے، اس کو کھولے پڑے، اس کو اس کا علم آنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی مسجد میں نہیں پڑھا، کسی مولوی سے نہیں پڑھا۔ جمعے کی نمازیں میں پڑھاتا ہوں، وہاں چلا جاؤں تو مجھے دعوت دیتے ہیں، علماء خود کے آئے جی آپ جمعے کی نماز پڑھائیں، آپ خطبہ دیں۔ میں جا کے کتنے اس دفعہ میں گیا ہوں تو میرے شہر میں میرا اتوار اور منگل کو درس ہوتا تھا، شہری اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں؟ کوئی ضرورت آپ کو یہ اعجاز حاصل ہے، قرآن کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ قرآن ہر بندے کے دل میں اتر سکتا ہے، ہر بندہ اس پہ تدبر اور غور کر سکتا ہے، ہر بندہ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی میڈیکل کی کتاب تھوڑی ہے۔ پھر اس کا اعجاز کیا ہوا اگر اس کے لیے ہی ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑے؟ بھائی جائیں حافظ صاحب، نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آپ آج کل تو یہ میڈیا ہے، یہ آپ کی مرضی، آپ اس کو جس طرح بھی استعمال کریں، آپ اس سے جس تجوید سیکھیں، آپ اس سے خوش الحانی سیکھیں، آپ اس سے قرآن کی آیتیں سیکھیں، کیا نہیں سیکھ سکتے؟ تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو تو میڈیا بھی دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم تمہاری طرف آ چکا، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، کھلا نور اور کھلی کتاب، واضح نور اور واضح کتاب آ چکی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیں قرآن کیا بات کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے یہدی بہ اللہ من اتبع، اس کے ذریعے اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اتباع کرے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، ایسے تھوڑی مل جائے گی اس کی ہدایت۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو سلامتی کے راستے اس کو ملے گے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اچھا، ظلمات کو قرآن میں جہالت بھی لکھا گیا ہے، یہ جہالت سے آپ کو ہدایت کی طرف نکالے گا، اندھیروں سے آپ کو روشنی کی طرف لائے گا یہ قرآن۔ تو یہ نور مبین ہے، لیکن اس نور سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بتائیں؟ ان آیتوں سے ہم کتنا مستفید ہو رہے ہیں، کتنا اس پہ تدبر اور غور کر رہے ہیں، کتنا اس کو پڑھ رہے ہیں، کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں، کتنا اس کو سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو وہ میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچی ہو تمہاری طرف۔ تو کیا ہم کہیں گے ہم ایک، اچھا پھر ہم چاہتے نہیں کہ ہمیں ایک آیت بھی آئے؟ جب ایک آیت آئے گی تو ہمارے اوپر تو پھر آپ پہ واجب ہو گیا نا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جس جیسی کوئی دنیا میں کتاب دوسری نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ کل عن اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے سارے جن و انسان جمع ہو جائیں، جہاں کہیں سے بھی مدد لینی ہے لے لیں، اگر چاہیں کہ اس قرآن جیسا قرآن بنانے نہیں بنا سکتے۔ بڑوں نے کوششیں بھی کر کے دیکھ لی۔ تو حضرات وہ کتاب ہمارے پاس ہے، اور پھر ہم کیا یہ آپ کو معیشت نہیں بتاتی؟ معیشت کو اوپر جانا بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 پڑھے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ اس کتاب اللہ کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی کو ذکر کیا گیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے اس ذکر سے اعراض برت کے چلیں گے ان کی معیشت بھی تنگ ہوگی۔ بھئی اس کے جو حکم ہیں وہ کیسے حکم ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ یامر بالمعروف، معروف کا حکم، میرا معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف وہ ہوتی ہے جو معروف ہو، جس کو سب جانتے ہیں، سب مذموم میں چوری حرام، کوئی مذہب آپ کو نہیں کہے گا کہ چوری کرنی ٹھیک ہے جی کر لیں آپ، چوری کی کوئی سزا نہیں۔ ظلم کرنا، حق کھانا، کسی سے زیادتی کرنی، یہ ہے معروف۔ ان کی دعوت دینی لوگوں کو کہ معاشرہ ایک
جنت بن جائے دنیا میں. یامر بالمعروف ینہون عن المنکر، منکرات سے روکنا اور معروف کا حکم دینا. ہم نے اس کو وہ کر لیا، سمیٹ لیا کہ معروف ہے جی بس نماز نیکی کے کام کرنے، نیکی کے کام یہ ہیں. نہیں حضرات، معروف وہ جو معروف ہے، بالکل معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ آج ان معاشروں کی بجائے برائیاں ہمارے معاشروں میں زیادہ ہو رہی ہیں، یا آپ کہیں نہیں ہو رہی. پھر ہم کیا معروف کا حکم دیں گے کسی کو؟ معروف وہ ہے جو سب کے ہاں معروف ہو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ہاں تو جی یہ ظلم کر لینا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لینی، کسی کی چوری کر لینی، مال کھا جانا، قتل کر دینا جائے جی ان کے ہاں تو زیادہ مسلمانوں میں بھی ہے. یہ کہیں بھی نہیں، کسی نے نہیں کہا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام جو معروف ہے برے کام، اس میں ہر کسی کے ہاں ہی برے ہیں. ان کو کہا گیا معروف. وہ عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ ہماری غلامی کریں. عبد سے نکلا ہے عبادت، غلامی کرنی ہے آپ نے اللہ کی. آپ اللہ کے غلام ہیں 24 گھنٹے کی. تو حضرات یہ جو نور مبین ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے یہ نور مبین ہے. ساری انسانیت کو جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کس کو کہا جا رہا ہے؟ سارے بنی نوع انسان کو کہا جا کہ مسلمانوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ایسے کہا جا رہا ہے نا. کون؟ ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے نا. آپ کتنی آیتیں قرآن میں دیکھیں جہاں یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورہ حج یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں. ساری بنی نوع انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہوگا. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور ایسے معلوم ہوگا لوگ نشے میں ہیں. کوئی نشہ نہیں ہوگا، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو حضرات اس قرآن پہ عمل اگر کر لے تو سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن آیا ہے. جو اس کو پکڑ کے اس پہ ایمان لے آئیں اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے آپ کو کاوش کریں، تدبر فکر ہو، مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہو گئے. اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے ایمان والوں سے بھی. دیکھیں آپ اب یہاں ایمان والے مخاطب ہیں، اور آپ ذرا غور کریں اس آیت پہ. سورہ عمران کی آیت ہے، غالباً 103 نمبر آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. مخاطب کون ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، دیکھو مرنا نہ. کون ہے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے؟ ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، صرف اسپیسیفک مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اچھا آگے پھر وہ بتا بھی دیا جا رہا ہے نا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو پھر تم مسلمان ہو گئے. میں تو حقیقت ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی اتنا ہی مسلمان ہے جتنا اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جتنا اس قرآن کو سمجھ رہا ہے. اس قرآن کا ہی یہ اعجاز ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کا آپ کو صلہ ملے گا. آپ نے لوگوں قرآن کے لیے اپنا گھر جس بھائی نے کھولا ہوا ہے اس کو اس کا صلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمع قوم یتلون کتاب اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ جمع ہوں. یہ نہیں بتایا کہ اتنے ہی ہونے چاہیے، جتنے بھی جمع ہوں. ما اجتمع قوم یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. اچھا یہ تلاوت کا بھی ہمارے اندر نا ایک سپینس ہے کہ تلاوت ہم سمجھتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لینا تلاوت، یہ غلط دیا گیا. آپ اس کو جا کے ڈکشنری میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں کہ تلاوت کس کو کہتے ہیں. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، غور کرنا. تلاوت صرف تلاوت نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یہ قرآن نے کہا
جن کو ہم نے کتاب عطا کی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تو تلاوت کا حق تو ادا نہ ہوا اگر آپ نے ہل کے پڑھ لیا اور سمجھ آپ کو کچھ بھی نہیں، تدبر آپ نے کیا نہیں، حکم اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے۔ وہ جیسے طارق عزیز صاحب کہتے ہیں جی کیا پڑھ کے آئے، جی کہتے ہیں قرآن پڑھ کے آئے، بھائی کیا سمجھ کے آئے، کہتے جی کچھ نہیں پڑھا، جس کی کتاب ہے وہ جانے۔ یہ قرآن کا حق دیکھیں، کوئی پتہ نہیں انسان نے کب چلے جانا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، نور مبین عطا کیا، تو اس نور سے روشنی لینی چاہیے ہمیں۔ اگر ہم اس نور کے ساتھ نہیں جڑے ہوں گے تو میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی نا سورۃ طٰہٰ کی 124، اس سے آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، جو میں نے پڑھی تھی نا، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے اس قرآن سے اعراض پڑھ کے چلیں گے ان کی دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی، معیشت تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو اس قرآن سے اعراض برت کے چلیں گے قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ تو نے میرا حشر اندھوں میں کیوں کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں جب مرا ہوں دنیا میں میرے پاس کھڑے تھے سارے، میری آنکھیں تھیں۔ وقد کنت بصیرا، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میں نے بھی، میری بھی آیتیں تو تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا، میری آیتوں کو تو نے کیا کیا، کذالک الیوم تنسی، اسی طرح میں نے آج تمہیں بولا، جس طرح تو نے میرے حکموں پہ غور نہیں نہ کیا، جس طرح تو نے میرے حکموں پہ تدبر نہیں کیا، میرے حکموں کو نہیں دیکھا، میری آیتوں کو نہیں دیکھا، اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، آج اسی طرح میں نے تمہیں اندھا اٹھا دیا۔ کذالک الیوم تنسی کذالک نجزی من اسرف، حضرات آیتوں پہ غور کریں، سورۃ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت سے پڑھے آگے جا کے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح میں نے تمہیں آج بلا دیا، جس طرح تو نے میری آیتوں کو بلا دیا، میرے حکموں کو بلا دیا۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنے، آپ کو پتہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 طرح کے حکم ہیں، 1000 طرح کی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کن باتوں سے روکا گیا ہے۔ کذالک نجزی من اسرف، اس کی سزا جزا یہی ہے جو اسراف کرے، حد سے گزرے۔ آپ مجھے بتائیں، والدین کی نہ ماننا اسراف ہے، استاد کی نہ ماننا اسراف ہے، بڑوں کی نہ ماننا اسراف ہے، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا کتنا بڑا اسراف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میری آیتوں کے ساتھ تم نے اسراف کیا تو یہ اس کی سزا ہے۔ کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی، اور رب کی آیتوں پہ ایمان نہیں لائے، لم یؤمن بآیات ربی ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، کن کے لیے؟ جن کے پاس آیتیں آئیں، ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کیا، ان آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، ان پہ تدبر و تفکر ہی نہیں کیا، ان کو لے کے نہیں بیٹھے، غور ہی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حضرات قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن ایک نور مبین ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ہے یہ نور مبین۔ جو انسان اس پہ ایمان لے آئیں گے نا، دیکھیں اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں کسی کی، یہ میں آپ کو بتا دوں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تو خیر ہے، ہمارا تھوڑا بہت نکل جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، دیکھیں سب سے بڑی قرآن کے اندر یہ رحمت کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو علماء اکثر پیش کرتے ہیں، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیے ہیں، ظلم کر لیے ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں سارے گناہ بخش دوں گا کیونکہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ اچھا اب اگلی آیتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں، آگے شرطیں لگ گئی ہیں، ایسا نہیں کہ بھائی بتا دو میں معاف کر دوں گا سب کو، کئی یہ اتنی آیت پڑھ کے بند کر دیتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے اگلی فوراً ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اور کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ تو غور کریں. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. انیب کہتے ہیں پلٹنے کو. وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ تم سارے جمع کسی گئے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. واسلموا، مسلمان بن جاؤ. صحیح بات میں مسلمان بنو نا مرنے سے پہلے. واسلموا له من قبل، اس سے پہلے. ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو. یہ اگلی آیت میں غالباً کھلا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل علیکم من ربکم. اتباع اس کی شروع کر دو، اس قرآن کی جو احسن تمہاری طرف آیا ہے. اتبعوا احسن ما انزل علیکم من ربکم، جو احسن تمہاری رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اب مجھے بتائیں، آگے پڑھیں ان آیتوں کو جا کے، بڑی زبردست پڑھنے والی ہے یہ آیتیں. قرآن کو ٹائم دیا کریں. قرآن ٹائم مانگتا ہے، قرآن علم نہیں مانگتا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمہارے پاس بڑا علم ہونا چاہیے. قرآن خود علم ہے. جب آپ قرآن پہ تدبر و غور پڑھیں گے کریں گے تو آپ کے اندر علم اس طرح سریت کر جائے گا. یہ قرآن ایک علم ہے. قرآن کے علم کے اوپر کوئی علم نہیں ہے. جس کے اندر قرآن کا علم آ گیا اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے دنیا کا. یہ بھی اس کا اعجاز ہے. آپ اس کو پڑھیں، اس کی آیتوں کو حفظ کریں، ان کو یاد کریں، لکھیں، پوائنٹ نوٹس بنائیں، تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو حضرات یہ فرمایا جا رہا تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہ اس سے اگلی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے نا سورہ اپنی نساء کی. یہ آخری آیت سے پہلی آیت ہے. آخری آیت ہے اس کے بعد ایک کلالے کی، اس سے پہلی والی یہ آیت ہے. تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس پہ ایمان لیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو ایسے پکڑ لیں گے. اب ایسے پکڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ گر رہا ہے اس کو پکڑ لیں گے، جھوٹ جانا ہے اس کے ساتھ. وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو. اس کو رسی کیوں کہا گیا؟ دیکھیں دنیا ایک فسلان ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ پہاڑوں میں کیچڑ بیچڑ، جہاں کہیں بہت کیچڑ ہے، مٹی ہے، وہاں بارش ہوئی ہے، آپ نے جانا ہو تو وہاں ایک رسی باندھ دیتے ہیں کہ بھائی پھسل کے نیچے نہ کوئی چلا جائے، اس کی موت ہی نہ ہو جائے. یہ اس کو اس لیے رسی کہا کہ جب آپ اس کو پکڑ کے چلیں گے نا تو ایسا نہیں کہ پھسل کے کدھر نکل جائیں گے، کوئی ملحد بن جائے گا، کوئی کدھر چلے جائے گا، کوئی کسی پھر مذہب میں چل جائے گا، کدھر نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہا اس کو رسی، اس لیے کہا کہ اس کو پکڑ کے چلو. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھو، اس کو فرقان، اس کو کسوٹی، اس کو کرٹیریا سمجھو. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جو اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، وَفَضْلٍ، اور اس کے فضل میں داخل ہو جائے. اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کا رستہ دکھائے گا قرآن کے ذریعے. اب دیکھیں قرآن بڑی، میں سمجھتا ہوں ایسے ہی نہیں کہا گیا 4 دفعہ قرآن کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا. کوئی ہے، یہ تھوڑی کہا کہ کوئی امام ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی بڑا ہے جو تم کو سمجھائے. کوئی ہے، اللہ نے کہا 4 دفعہ یہ بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اپنی ذکر کے لیے اس کو آسان بنایا نصیحت کے لیے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت لینا چاہتا ہے. 4 دفعہ یہ بات آئی ہے. ہم نے اس کو اپنی روزی روٹی کے لیے مشکل بنا دیا کہ جی روزی روٹی نہیں چلتی جی، پھر نہیں جی ہم سے آ کے سیکھو، ہم سے آ کے پڑھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. میں کسی مولوی صاحب کو سن رہا تھا، میں بھی نیٹ کافی سنتا ہوں، تو مفتی صاحب وہ کہہ رہے تھے نہیں خود پڑھو قرآن، گمراہ ہو جاؤ گے. یار پھر تو ہم یہ کافر یہ لوگ کہہ دیں گے قرآن پڑھ کے. آپ کو پتا وہ کون بندہ ہے جس نے قرآن کو تنقید کرنے کے لیے شروع کیا تھا؟
نیٹ پہ آ رہا ہے آج کل بندہ، میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، کوئی کافر تھا کہیں بھی کس ملک کا، اس نے تنقید کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں پہ تنقید کروں گا، آج بڑا ہم سے اچھا مسلمان بن کے بیٹھا ہے۔ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے قرآن کو پڑھ کے کوئی؟ تو کیوں کہہ رہے ہوگے بھی غلط، قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہم سے آگے بتاؤ تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ جو ہمارا فرقہ اس میں تمہیں داخل کریں کہ یہ فرقہ ہے۔ حقیقت ہے، بڑی بڑی چپتی ہوئی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہاں جی، قریشی صاحب نے کہا نا، شاید وہی عبد الواحد قریشی، عبد الواحد قریشی، آپ نے قریشی نام کا تو مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں خود نہ قرآن پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کافی کلاس لی ہے ان کی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کے اس میں کی ہے بات پہ کہ یہ کیسے گمراہ، قرآن کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ قرآن تو ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں ترجمے والا، چاہے وہ انگریزی میں ترجمہ، جاؤ جا کے بڑے دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کو پڑھ کے۔ ہم تو کوئی ان کے ساتھ مولوی نہیں چلاتے کہ جا پہ مولوی صاحب جا کے سمجھاؤ ان کو۔ تو یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں۔ دیکھو ہر چیز کا نقصان ہے، آپ گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ گاڑی کا استعمال کیسے کرتے وہ آپ کی مرضی۔ گھر ہے آپ کے پاس، خالی ہے گھر ہے آپ کے، کمرے خالی ہے، آپ نے قرآن کا انتظام کر لیا، آپ کوئی اور بھاشا کام بھی کر سکتے تھے یار۔ تو یہ ہر چیز کا استعمال ہے، جیسے بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے یہ نور مبین ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اب کوئی اس نور سے فائدہ لینا چاہے اس کی مرضی، نہ فائدہ لینا چاہے تو اندھیرے میں رہے۔ ہم اس قرآن پہ ایمان لا کے، اس کو حق سمجھ کے اور اس پہ بڑے بڑے وہ کر کے پھر بھی ہم اس سے نابہرا ہیں تو پھر سمجھ لیں ہماری بدقسمتی ہے۔ اگر پھر بھی ہم اس کو سمجھنے اور پڑھنے اور آگے، ہم میں سے ہر بندہ ایک مبلغ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش ہے جو انہوں نے کی ہے، ورنہ ان پہ بڑے فتوے لگے تھے اس وقت۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ غلام غوث ہزاروی صاحب کو کسی نے کہا جی آپ مودودی صاحب کے خلاف بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو ان کی کتابیں ہم نے پڑھی، ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتا خاک بات نہیں، ہر کسی کو مولوی بنا رہے ہیں، تم کہاں جاؤ گے مدرسوں سے پڑھ کر، تمہیں کہاں روزی ملے گی؟ دیکھیں نا ایک یہ ہماری کتنی بڑی غلط سوچ ہے۔ امین صاحب بتائیے، فاسقین کا لفظ بڑا ہے قرآن میں۔ جی فاسقین، ہاں جی، کہتے ہیں مسلمان ہی فاسق ہو سکتا ہے، اور کوئی فاسق کافر تو کافر ہے۔ وہ تو کافر ہے، وہ کیسے فاسق ہوگا؟ فاسقین کی تشریح کیجیے ہمیں ذرا بڑی۔ ہاں جی، وہ فاسقین کی کوئی آیت میرے ذہن میں آنے دو، کوئی ہے آپ کے ذہن میں آیت فاسقین کہاں ہے؟ نہیں یہ عربی میں نہیں عربی میں کہتے ہیں تمرا فسق، اگر وجود بڑی بڑی خراب ہو جائے، مٹی کو صاف نہ رکھا تو کیڑے پڑ جائیں، کہتے ہیں تمرا فسق، فسق، یعنی فسق، فسقت، فسقت، اچھا فاسق ہو گئی ہے، اچھا، ہاں فاسق ہو گئی یعنی بالکل بیکار ہو گئی ہے کسی کام کے لیے۔ وہ مسلمان بھی اسی طرح فاسق ہو گیا تو بس ختم، بلکہ وہ تو پھر بہت نچلے درجے میں چلا گیا، بہت ہی نچلے درجے میں گٹیا جو فاسق ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ کہیں آیت آئی ہے اولئک هم الفاسقون، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔